بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا انسان قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. حقیقی اسلام کس کے ذریعے سمجھیں؟ حقیقی اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، میری اطرت. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سب کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ایک مفسر ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک وضاحت کرنے والا ہونا چاہیے، اور اہل بیت سے بہتر وضاحت کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس لیے قرآن کے ساتھ پیغمبر نے اطرت کو رکھا ہے کہ اطرت بتائے گی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا لہجہ کیا ہے، اس کا فرمان کیا ہے. اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، صدقے میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے اللہ نے ہم کو آپ کو اتنا بڑا سسٹم عطا کر دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے طفیل میں ہم اکٹھا ہوں اور اہل بیت کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ صحیح اسلام اور حقیقی اسلام تک ہماری رسائی ہو سکے. اس لیے کہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ داڑھی رکھنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، قبا پہننا، امامہ لگانا اور ہے، اور واقعی اسلام سمجھ کے اسلام کو فالو کرنا وہ اہم چیز ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہستیاں جو خدا نے ہم کو معصوم ہستیاں عنایت فرمائی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم صحیح اسلام تک پہنچ سکتے ہیں. خدا کا شکر ہے یہ تیسرا سال امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس تفصیلی بیان کی گفتگو چل رہی ہے جو مشہور ہے علماء کے درمیان رسالۃ الحقوق کے نام سے، جس میں امام نے ہمارے اوپر کس کا کیا حق بنتا ہے وہ بیان فرمایا ہے. اور اب اس سال ہم پہنچے ہیں، آج شاید اس ذیل میں چوتھی مجلس ہو، نماز کا حق کیا ہے. نماز کے لیے امام نے فرمایا کہ دیکھو نماز میں تم کھڑے ہوتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم خدا کی بارگاہ میں ہو، اللہ کے مہمان بن کر کے آئے ہو. تو ظاہر سے بات ہے جتنی بڑی ہستی کے یہاں انسان مہمان بن کے جاتا ہے اپنے آپ کو اسی اعتبار سے جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے. تو اب اس کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے کہ نماز کے شرائط کیا ہے، طریقہ کیا ہے. کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ نماز کے لیے جو طہارت ہے اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد بات آئی لباس نماز گزار کیسا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی. اب آ جائیے آج لباس کے بعد بات پہنچتی ہے مکان نماز گزار. ایک مصلی کو کہاں نماز پڑھنی چاہیے، کس جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے. چنانچہ توریت میں
یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں مکتوب فی التورات، یہ بات امام نے فرمایا، یہ بات توریت میں لکھی ہوئی ہے کہ ان بیوتی فی الارض المساجد، زمین پر میرا گھر مسجدیں ہیں، یعنی مطلب یہ خانہ کعبہ تو بیت اللہ ہے، ہم محروم نہ ہوں کہ صاحب ہم تو ہزاروں میل دور رہتے ہیں خانہ خدا سے، مکے سے، کعبے سے، تو ہم اللہ کا گھر کہاں ملے؟ امام نے فرمایا توریت میں خدا فرماتا ہے کہ مکتوب فی التورات ان بیوتی فی الارض المساجد، زمین پر ہمارا گھر کہاں ہے؟ مسجدیں ہیں۔ فطوبا، کیا کہنا ان لوگوں کا، لعبد، اس بندے کا کہ تطہر فی بیتہ، اپنے گھر میں اپنے کو پاک صاف کر لے، ثم زارنی فی بیتی، اور پھر میرے گھر میں آ کے میری زیارت کرے۔ تو اس کا مطلب مسجد میں ہم جو نماز کے لیے آ رہے ہیں گویا اللہ کی بارگاہ میں، زیارت کا مطلب یعنی خدا کے سامنے ہم ہیں نا، جبھی تو کیا کہنا اس بندے کا جو اپنے گھر میں طہارت کر کے میرے گھر میں آئے میری زیارت کے لیے۔ الا ان علی المزور کرامت الزائر، اور یاد رکھو کہ پھر مزور یعنی جس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں میزبان، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زائر کا خیال رکھے۔ صلوات محمد، کتنا عجیب جملہ ہے، کتنا عجیب خدا کا جملہ ہے کہ مزور یعنی خدا اسی کی زیارت کے، جو زیارت کرنے آئے گا وہ زائر، جس کی زیارت کی جائے گی وہ مزور۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ اور مزور کا فرض یہ ہے کہ زائر کی عزت کرے، جو اس سے ملنے آ رہا ہے اس کا اکرام کرے۔ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے زائروں کا اکرام کروں، تو حسین بھی تو اسی کے بندے ہیں، جو ان کی زیارت کو جائے گا وہ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ صلوات محمد جلدی تو مسجد یہ طے ہوا، خدا فرماتا ہے مسجد عام جگہ نہیں ہے، اسی لیے آپ جہاں چاہیے جس حالت میں چلے جائیے، مگر چونکہ وہ خانہ خدا ہے لہذا خانہ خدا میں آدمی کو طہارت کے ساتھ آنا ہے۔ آپ عام حالات میں نجاست کے عالم میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ تو جب خانہ خدا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس کے مہمان بننا چاہ رہے ہیں، نماز کا مطلب مہمانی خدا ہے نا، تو اپنے گھر سے مہمانی کریں گے اس کی، یا اس کے گھر جا کے اس کے مہمان بنیں گے؟ اس کے گھر جا کے اس کے مہمان۔ جب نماز یہ ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو اپنے گھر میں تھوڑی اس کے گھر میں جائیے نا۔ اسی لیے اب روایت کہتی ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز صرف اور صرف مسجد میں ہوگی۔ یعنی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں کہاں ہوں، البتہ گھر میں پڑھنا منع نہیں ہے وہ، مگر وہ مجبوری کی شکل ہے کہ آدمی کا گھر دور ہے یا آدمی کو کچھ پرابلم ہے یا آدمی جا نہیں سکتا، وہ ایک الگ، لیکن اس میں بھی احکام عرض کر رہا ہوں میں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو لا صلاۃ، یہ روایت یاد کر لیں ہم، لا صلاۃ نماز ہی، روایت میں تو نماز نہیں ہے، مگر علماء فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز کامل نہیں ہے، اس آدمی کی نماز واقعی نماز نہیں ہے، الا فی المسجد، مگر یہ کہ وہ جا کے کہاں پڑھے؟ مسجد میں پڑھے۔ اب دوسری شرط، آپ مسجد میں نہیں بھی ہیں تو جدھر رخ کر کے چاہے پڑھ لیں، قرآن میں تو آیت ہے، صلوات بر محمد، قرآن میں آیت ہے، چنانچہ کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 115 115 فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کر لو وہی جو طرف خدا، بہر طرف کے روئی کنید بے خدا روئے، اور جدھر رخ کر لو خدا کی طرف۔ لیکن اگر یہی آیت ہوتی صرف
تو یہ ہوتا کہ ہاں بھائی جدھر آپ رخ کر لیجئے وہی سمت خدا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ آیت یہ ظاہر کرتی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف قبلہ رخ ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر نماز کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرف کر لیں، اس لیے کہ اس کے لیے پھر الگ سے آیت ہے۔ خدا ہر طرف ہے، خدا کی کوئی جہت نہیں ہے، خدا کا کوئی رخ نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کر لو ادھر سمت خدا ہے، مگر جب نماز پڑھنی ہے تو ہم کو اختیار نہیں ہے کہ جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ لہٰذا اب ارشاد ہوتا ہے اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 144 144 میں فَوَلِّ، پیغمبر کو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یا پیغمبر، یہ حکم خدا پیغمبر سے ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ موڑ دیئے کدھر؟ مسجد الحرام کی طرف۔ صلوات بر محمد تو چاہے جہاں ہوا ہر طرف خدا ہے، مگر جب نماز پڑھنا ہو تو اپنا رخ کدھر موڑا جائے گا؟ مسجد الحرام کے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سنیے روایت، یہ قبلہ رخ، قبلہ ہمارے یہاں تو ایک رسم ہو گیا نا، ہر کام قبلہ رخ، حتیٰ آدمی نظر بھی دیتا ہے تو کدھر؟ قبلہ رخ۔ یہ قبلہ رخ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جواب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آئے سنائے کہ جدھر رخ کرو ہر طرف سمت خدا ہے، اس کو آپ نمبر ایک اس آیت سے جواب دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر طرف خدا ہے، مگر خدا ہی نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو ادھر کر کے۔ ایک دوسرے فائدہ اس کا کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مقبل علی المصلی ما لم یلتفت، جب تک انسان قبلہ رخ ہوتا ہے اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ صلوات بر محمد جب تک انسان قبلے سے منحرف نہیں ہوتا تب تک مقبل علی المصلی، خدا اللہ کے سامنے ہے، اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے خدا سامنے ہے، ایک طرف کیا کہا حکم خدا کیا ہوا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ کدھر کرو؟ قبلے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف۔ کیوں کریں صاحب؟ کہ جب تک مسجد الحرام کی طرف تمہارا رخ رہے گا ان اللہ مقبل، خدا تمہارے سامنے ہے۔ خدا سامنے کا احساس جب ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد، فائدہ کیا ہوگا؟ میرا بھائی ہے چھوٹا سعودی عرب میں، آج صبح اس سے بات ہوئی، کہنے لگا بھائی جان آپ صلوات زیادہ پڑھوانے لگے ہیں آج کل، تو کوشش کر رہا ہوں کہ کم ہو، لیکن چلیے ایک بار اور پڑھ ہی دیجئے پھر کم کرتا ہوں۔ تو جب یہ احساس ہو جائے گا خدا ہمارے سامنے ہے۔ گھر میں دیکھیے آپ، بچے شرارت کرتے ہیں نا، لیکن جیسے کوئی بزرگ سامنے آیا ہوتا ہے، یہی تو خدا سمجھانا ہمیں، جب تم اپنے پاپا کے سامنے، ڈیڈ کے سامنے ہے، بزرگ کے سامنے بالکل سدھر جاتے ہو، تو جب تک قبلہ رخ رہو گے اللہ تمہارے سامنے ہے نا، اور جب یہ احساس ہو جائے گا کہ خدا ہمارے سامنے ہے تو ہم بھی تو بچوں کی طرح ویسے ہی بالکل درست ہو جائے گا نا، خدا ہمارے سامنے ہے۔ آپ اس دن والی بات یاد کیجئے، مگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ ایک شخص پیغمبر کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا اور تقریباً پھر کھجلی ہو رہی، اس کی کیا کرے بیچارہ؟ رسول اللہ نے فرمایا اما ھذا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس مطلب وہی احساس ہوتا کہ خدا ہمارے سامنے ہے، تو اعضاء و جوارح بھی بالکل محمد علی بھائی کی طرح سے، احساس کے خدا دیکھ رہا ہے، خود بخود ہم کو حقیقی نماز گزار بنا سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم
سا تم نماز کے وقت کس چیز کا احساس کرو گے؟ اذا استقبلت القبلہ، جب تم قبلہ رخ ہو جاؤ، فانس الدنیا وما فیہا، بھول جاؤ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، والخلق وما ہم فی، جو کچھ کائنات میں مخلوقات ہیں سب کو فراموش کر دو، واستفرغ قلبک من کل شاغل یشغلک عن اللہ، اور اپنے دل کو فارغ کر دو ہر اس خیال سے کہ جو تم کو اللہ سے الگ کر دے، وعاین بسرک عظمت واذکر، اور یاد کرو اس وقت جب قبلہ رخ ہو جاؤ کس چیز کو؟ وقوفک بین یدیہ، کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو. اور جب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر خضوع اور خشوع خود بخود آ جائے گا. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے، عجیب ہے واقعہ، اگر تم نے، تمہارے اندر یہ خضوع اور خشوع پیدا نہیں ہوا تو کبھی تمہارے اندر نورانیت نہیں آ سکتی. روایت کا جملہ تو بڑا عجیب ہے، بہت غور کیا ہم نے، شبنے کا شاید مطلب یہی ہو. پیغمبر اما یخاف الذی یحول وجہہ فی الصلاۃ، ڈرتے نہیں وہ لوگ جو نماز میں اپنا چہرہ ادھر ادھر گھمایا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، ہوتا نہیں ہوتا ہم لوگوں کے ساتھ؟ پیغمبر نے فرمایا اما یخاف اللہ، ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ جو لوگ نماز اپنا چہرہ ادھر ادھر گھمایا کرتے، کائے کا ڈر؟ کہ ان یحول اللہ وجہہ حمارا، کہ اللہ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے. عجاب، یعنی بات وہی ہے، گدھا تو آج تک کوئی نہیں بنا نا، ایک سے ایک نمازی. مطلب شاید یہ کہ تمہارے جو نورانیت آنا چاہیے نماز کی بنیاد پر، جب تک تم بالکل خدا کے سامنے اپنے کو حاضر نہیں سمجھو گے وہ نورانیت نہیں آ سکتی ہے. تو یہ ہو گئے آپ جناب عالی قبلے کی بات. ایک چیز اور کہہ دیں، صلوات بر محمد بھائی. تو اب تک کی اس 15-20 منٹ کی گفتگو خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر 1، مسجد میں آؤ جہاں تک ممکن ہو. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز آپ کی نہیں ہے اگر آپ جو ہے پڑوسی ہے مسجد کے، کہاں سوائے مسجد کے. مگر اگر کوئی مجبوری ہے، واجب نہیں ہے مسجد میں جانا، دور ہے گھر ہمارا، گھر میں پڑھو. تو اب روایت کہتی ہے کہ اپنے گھر میں ہی پڑھنا ہے تو ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص کرو. نماز کے لیے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کرو. اس کا فائدہ جانتے ہیں کب ہوگا؟ پڑھیے توضیح المسائل میں بھی ہے، نہیں یہی دنیا میں ہے، احکام محتضر میں توضیح المسائل میں جا کے پڑھیے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہے وہ روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. جناب موسیٰ نے، سختی بھی ہوتی ہے، جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اپنی مناجات میں، پروردگارا وہ شخص جو صلہ رحم کرتا ہے اس کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کی روح آسانی سے نکالے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نکلنے میں زحمت ہوتی ہے، روح نکلنے میں سختی ہوتی ہے، اور خاص کر کے مومن کی. اس لیے اگر کوئی مومن گناہگار ہے تو یہ روح کی سختی بھی اس کے لیے اللہ کا ایک کرم ہے کہ اس سختی سے اس کو پاک کر دیا جائے، مرنے کے بعد صحیح سلیم ہو. اب آپ دیکھیے حکم احکام معتذر میں، رسالے میں توضیح المسائل موجود ہے کہ اگر کسی کی روح نکلنے میں زحمت ہو رہی ہے، کہاں لے جاؤ؟ کہ گھر کے اس حصے میں لے جا کے لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھتا تھا. اب سمجھے اب فائدہ کیا ہوگا؟ لہٰذا دین کا حکم کیا؟ اول کوشش کرو مسجد میں نہیں ہو پا رہا ہے تو گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے مختص کرو، تاکہ مرتے وقت اگر پرابلم ہو تو گھر والے تم کو وہاں کم از کم لٹا دیں، روح تو آسانی سے نکلے. لیکن جو پڑھتے ہی نہیں بیچارہ اس کو کہاں لٹائیں گے گھر والے؟ صلوات بر محمد. تو یہ ہو گیا قبلہ. طہارت، لباس، مکان اور قبلہ. اب آئیے سب یہ سب سیٹ ہو گیا.
وضو کر لیا، جگہ پاک ہے، سب کچھ، اب کیا کرنا ہے؟ اب شروع کیجیے آپ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ نیت۔ نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نیت بتاؤ۔ میں نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب قربت۔ یہ تو عشاء کا وقت ہے یار، صبح کی پڑھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے یار، مذاق کر رہے ہیں بیٹا۔ نیت تو اصل چیز کیا ہے؟ اب آج گفتگو اس پر تھوڑی سی نیت پر ہو جائے، بقیہ کل صلوات پر محمد۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ عمل چاہے جتنا بڑھیا دیکھنے میں ہو، چاہے جتنا زیادہ دیکھنے میں ہو، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی اوقات۔ عمل نہیں کیا، نیت ہے، ابھی روایات آئیں گی۔ پہلے ایک اعتراض ہم کر لیں۔ من مات علی حب، بولیے، آل محمد، ہے نا یہ روایت؟ مات شہیدہ، اور یہ وہ روایت ہے کہ جو صرف شیعوں کے ہاں نہیں ہے، برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور علامہ فخر الدین رازی، جن کی بڑی زبردست تفسیر ہے، کیا نام ہی اس کا ہے؟ الکبیر، تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے ذیل میں بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سب تو نہیں یاد ہے، جتنا یاد ہے وہ سن لیجئے۔ اتنا یاد ہے کہ تقریباً 11 الفاظ نقل کیے انہوں نے اس حدیث کے ذیل میں۔ نمبر 1، جتنا یاد ہے اتنا سناتا ہوں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو مر جائے محبت اہل بیت میں شہید مرتا ہے۔ ایک، من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، فخر الدین رازی نے لکھا ہے سب، جو مر جائے محبت اہل بیت میں وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو مر جائے محبت اہل بیت میں وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو مر جائے محبت اہل بیت میں وہ کامل الایمان مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، اور اگر کوئی محبت اہل بیت میں مر جائے تو وہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اور جو مر جائے دشمنی اہل بیت میں وہ کافر مرتا ہے۔ صلوات در محمد دعا۔ محبت اہل بیت میں مر جائے شہید، توبہ کیا ہوا مغفور، کامل الایمان۔ صاحب یہ محبت کا اتنا بڑا کمال ہے۔ وہ بیچارہ میدان میں جا رہا ہے، جنگ میں جا رہا ہے، جان دے رہا ہے، سمجھ گئے آپ آرام سے اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ زخموں سے چور ہو کے گرا ہے، قتل ہوا ہے، گلا کٹا ہے، شہید ہوا ہے، تب آپ جو ہے وہ اے سی میں لیٹ کے اور دعویٰ کر رہے ہیں جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں کا سمنوے کیسے ہوگا؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو راہ خود، اور شہید کا مرتبہ معلوم ہے کہ ارے باپ رے باپ، سن لیجیے آپ کیسے ممکن ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس سے روزی پا رہا ہے۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کیا سمجھو گے ان کی حیات کو۔ یہ دو آیت کیوں ہے معلوم؟ یہ عظمت شہید بیان کرنے کے لیے، کہ آپ یہ مت سوچ لیجئے کہ صاحب مر گیا راہ خدا میں تو مر تو گیا بیچارہ، لیکن جو ہے چونکہ راہ خدا نے قربانی دی اس لیے رسپیکٹ کے طور پر اللہ نے کہا بھائی مردہ مت سو کہو۔ قرآن نے دو آیتیں نازل کی، ایک نے کہا مردہ نہ کہو، ایک نے کہا مردہ نہ سمجھو۔ مطلب قرآن نے زبان پر بھی پہرا بٹھلایا ہے، فکر پر بھی پہرا بٹھلایا ہے۔ راہ خدا میں قتل ہونے والے کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو۔ ٹھیک، آپ اے سی میں لیٹ کے مر جائیے، آپ کا وہی مرتبہ ہوگا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ جواب کہ جی ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جا کے میدان جنگ میں لڑ گیا، قتل ہو گیا، وہ ہر قتل ہونے والا شہید ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا ہم آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے آمنے سامنے ہے فوج اسلام و کفر کی، ادھر سے دشمن آیا، انہوں نے دیکھا چچا میاں نے بہت زبردست سواری ہے یار، اگر میں نکل کے اچھا قانون کے جو مارے گا مال اس کا، ان کو وہ گھوڑا یا گدھا جو بھی تھا بہت بڑھیا دکھا، یار بہت غضب کی چیز ہے، میں نکل کے اس کو مار دوں، میرا یہ صاحب بھائی پیغمبر کی اجازت سے نکلیں گے نا آپ؟ یہ ٹپ سے صاحب چکر میں چلے گئے مال غنیمت کے، وہ اتفاق سے مضبوط نکلا، اس نے جو تلوار چلائی یہ چچا وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ہم آپ کیا سمجھیں گے؟ میدان جنگ میں گئے، جمے، لڑے، پیغمبر کے ساتھ قتل ہو گئے، شہید ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جی نہیں، یہ شہید تو ہیں راہ خدا کے نہیں، یہ شہید راہ حمار ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سب وہ آپ کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے، یہ جنگ ایران و عراق نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ دفاع وطن کے لیے جو ہے وہ مجتہد کے فتوے پہ چلے گئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر نے کیا کہا؟ شہید راہ خدا ہے، وہ شہید راہ حمار ہے، قتل ہوا نا۔ کیوں شہادت سے نبی نے اس کے انکار کیا؟ گدھے کی راہ کا کہا کہ نیت دیکھی جاتی ہے، مین چیز نیت ہے۔ یہ دیکھو یہ گیا کس نیت سے تھا؟ خدا کے لیے، حکم پیغمبر پر، یا مال غنیمت کے لیے؟ تو اس کا مطلب عمل بنیاد نہیں ہے، نیت بنیاد ہے۔ وہ پیغمبر کے سامنے جا کے قتل ہو جائے، نیت اگر نہیں ہے تو شہید نہیں کہلائے گا۔ ہم بستر پر لیٹ کے نیت یہ ہے کہ کاش ہم ہوتے، کربلا والوں کے ساتھ جاتے، یا لیتنی کنت معکم فافوز۔ شہادت کا مرتبہ نیت کے۔ آپ کو میں دو ایک روایت اسی ذیل میں سناتا ہوں، صلوات پر محمد نیت اگر خالص نہیں ہے تو ہمارے کسی عمل کا کوئی، جا کے آپ میدان میں گئے قتل ہو گئے، نیت صاف نہیں تھی، اس لیے بنیاد کیا رکھی اسلام نے؟ اپنی نیت خالص کرو۔ لہذا قرآن پڑھیے، اخلاص کے اوپر کتنی باتیں ہیں۔ ارشاد ہوتا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، اللہ نے ان کو عبادت کا حکم دیا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ مکاری والی عبادت سے کوئی، وما امروا، ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا عبادت کا مگر اخلاص کے ساتھ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو بھی یہ امید ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح۔ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب اخلاص کے ساتھ ہو۔ اخلاص کب ہوگا؟ جب اللہ کے علاوہ کسی کا تصور نہ ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ مثلا اوے مسجد میں منافق کی پہچان معلوم ہے؟ منافق کی تو بہت سی پہچانیں، ابھی آئے گی بات۔ ایک پہچان نماز بھی ہے منافق کی۔ وسیع حسن صاحب جو ہے وہ آ گئے صبح صبح، اللہ اکبر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تب تک جو ہے وہ دو ایک لوگ آ گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. روایت کہتی ہے جس کے اکیلے کی نماز اور ہو، پبلک کے درمیان نماز اور ہو، وہی منافق ہے. منافق کی پہچان یہ صلوات بر محمد یہ منافق ہے. اب جائیے لہذا جس کی نیت اچھی ہے. اچھا نیت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے نا. تو نیت کا صحیح ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دل ہمارا مریض نہیں ہوا ہے، دل ہمارا ٹھیک ہے. چنانچہ امام فرماتے چھٹے امام، صاحب النیت الصادقہ، صحیح نیت والا آدمی صاحب القلب السلیم، وہی صاحب قلب سلیم ہے. اور جو صاحب قلب سلیم ہے اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت میں نہ کسی کا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ کسی کی اولاد فائدہ پہنچائے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو خدا کی بارگاہ میں آئے قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم کب ہوگا؟ جب نیت صحیح ہو. صلوات بر محمد و آل شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک، وہی تو شرک ہے نا. کہ جی وہ تو ہے شرک، لیکن کالا پتھر، اس پر چونٹی کالی، رات کی تاریکی دکھائی دے گی. پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے یہاں شرک اسی طرح ہے. صلوات بر محمد، شرک اسی طرح ہے. میں نے عرض کیا نا جو پہلے دن یا دوسرے دن گفتگو تھی کہ دیکھیے اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ کریم ہے. لیکن کبھی یہ ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بڑے اللہ والے، ہم بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار ہیں. کہاں گڑبڑ ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. چنانچہ اب آئیے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری نیت کو گڑبڑ کرنے والی کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں سے نیت خراب ہوتی ہے. من جملہ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ریا، دکھاوا. میں نے ابھی جو مثال دی نا، اکیلے مولانا صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تب تک جو ہے وہ زید آ گیا، انداز بدل گیا. یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہی شرک ہے. اب تم یہ عبادت جو کر رہے ہو ایاک نعبد کے بعد جو رونا شروع کیا، یہ اللہ کے لیے یا ان کے لیے ہے؟ اب تو یہ ان کے لیے ہوا نا. تو تم نے عبادت میں ان کو شریک کیا کہ نہیں ہوا؟ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فرمانا اتنی باریکی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، اسی لیے پیغمبر نے اس کو شرک کہا ہے. فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ جو مجھ کو ٹینشن ہے تمہارے لیے، اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے مجھ کو تم لوگوں کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، جو چھوٹا والا شرک. قیل وما الشرک الاصغر، یا رسول اللہ یہ ہے شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، دکھاوا، لوگوں کے لیے کام کو انجام دینا. ایک بندے خدا تھا، سنیے صاحب، دیکھیے کرم ہوتا ہے خدا کا تب وہ کسی پر جو ہے وہ اس کی کمیوں کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ کرم اس کا ہے. ایک صاحب تھے، عادی تھے، وہ بالکل پہلی صف میں آتے تھے. اپنا اکثر لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ تسبیح سجدگاہ رکھ دی، چلے گئے وضو کرنے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو رکھ کے گئے اس کی جگہ ہو گئی، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ پرماننٹ ہو نان پرماننٹ ہو، خدا کا گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اس نے رکھ دیا ہے آ کے، اب وہ پڑھے گا. تو وہ مستقل 30 سال 35 سال نہیں معلوم مسنگ مجھ سے، لیکن اسی کے نیئر اباؤٹ پڑھ رہا ہوں مستقل اگلی صف میں. آج لیٹ ہو گئے،
غیر فرمایا آپ نے، لیٹ ہو گئے، پیچھے کہیں جگہ ملی، مومن آدمی تو کھڑا ہو گیا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، مگر نماز کے دوران اس نے کہا یار آج تیسری صف میں آ گئے، اس کو عجیب سا لگا، آج پہلی صف میں نہیں ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد کہنے او ہو، اس کا مطلب 35 سال میں نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، 35 سال میں خالی اگلی صف کے چکر میں رہا ہوں۔ اگر خدا کے لیے تھا تو چاہے پہلی صف میں جگہ ملے چاہے آخری صف میں، ٹینشن کس بات کا ہے؟ آغا اللہ نے اس کو متوجہ کیا، پوری 35 سال کی اس نے قضا پڑھی۔ صلوات یہ لوگ دیدار، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور یہ بات میں اپنے لیے گزارش کر رہا ہوں، اکثر یہ آیت کوشش کرتا ہوں جماعت کھڑی ہو جائے تب چلو، کیوں؟ آئیے مولانا، تمہیں مولانا کو اپنی اوقات میں رہنے دو یار، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑا ہونے دو، 4-10 بار آپ آگے بلائیے گا، 11ویں مرتبہ پیچھے ہوگے تو اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ لہٰذا کم از کم میں اپنے لیے گزارش کرتا ہوں بھیا مجھ کو آگے کے لیے آپ لوگ کو مت حکم دیا کیجیے۔ صلوات بر محمد جہاں بارگاہ خدا بندی، آخر وہ عام آدمی کا شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اسی لیے تو مسجد بنی ہے کہ چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم کر دیا جائے۔ مسجد ہی میں اگر چھوٹے بڑے کا امتیاز باقی رہا تو پھر کہاں ختم کیا جائے گا؟ چنانچہ اسی لیے روایات میں کہا گیا کبھی بڑے سے بڑی، تو پہلی چیز کیا ہے انسان کے عمل کو برباد کرنے والی؟ ریاکاری۔ دوسری چیز انسان کے عمل کو برباد کرنے والی کیا ہے؟ عجب۔ عجب ٹرانسلیشن کرو عجب کا، گھمنڈ، غرور۔ میں تو کم سے کم 25 سال سے الحمدللہ میری نماز قضا، گھمنڈ آ جائے گا نا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تمہارے دادا کا نام بتاؤ۔ حیدر عباس ہیں، زندہ ہے نا؟ میں مثال کر رہا ہوں تو اس کے بعد روایت سنا۔ کیا نام ہے؟ روایت کہتی ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم 10۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں، اب بہت نہیں، دیکھیں وہ بھی حکم الگ ہے، نشان نہ پڑھنے والا، اس کو سختی کو مار بھی سکتے ہو نماز کے لیے۔ یہ حکم کیوں ہے؟ جناب عالی ایسے لوگ ہیں جن کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اوپن ہارٹ سرجری والا کم سے کم جو ہے 15 دن تو ہاسپٹل میں ہوگا نا، مہینہ 2 مہینہ تو پرہیز کرے گا نا، اور اس کے بعد جیسے ہی چلنے پھرنے لگا، ایک لے لوں مولانا صاحب سگریٹ، ایک لے لوں۔ وہ اللہ مغفرت کرے، بڑے مومن آدمی تھے، اسد بھائی تھے بیچارے، مدراس میں۔ تو ایک سال اشرا پڑھنے گیا میں 96 یا 97 میں، تو انہوں نے ایک ہوٹل میں ہم کو جگہ دلا دی، ہوٹل بک کر دیا، اس میں رہ رہے تھے۔ تو وہ بیچارے جب آئیں تو پورا پیکٹ لے کے آتے تھے، ایک آدھ پی لیں اور چھوڑ کے چلے جائیں۔ بڑا مومن آدمی ہے، بتائیے صبح سے شام تک جب دیکھیے ایک سگریٹ پیتا بقیہ چھوڑ چلا جاتا۔ 1-2 دن گزرا، تیسرے دن ان کی وائف کا فون آیا، مولانا صاحب یہ آپ کے یہاں تو نہیں جاتے؟ میں نے کہا آتے ہیں۔ کہنے لگے وہاں بیٹھ کے سگریٹ تو نہیں پیتے؟ میں نے کیوں؟ کہنے لگے وہ ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے بھائی، ڈاکٹر نے منع کیا، ڈاکٹر نے منع کیا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کمرے میں آ کے مولانا صاحب کے 1-2 سگریٹ آدمی، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کے والد جو ہے ہم لوگوں کے ساتھیوں میں ہیں، بزرگ تھے، تو وہ آج لے کے آئے ایک ڈبی سگریٹ۔ یہ کہنے لگے جو ہے وہ پاپا نے فون کیا تھا کہ وسیع حسن کے لیے 1 پیکٹ سگریٹ لے جانا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ پاپا تمہارے پی رہے نہیں پی رہے؟ اس لیے کچھ زمانے پیتے، کہنے لگے ہم لوگوں کے سامنے نہیں پیتے اب۔ کیوں بھائی اب چھوڑ دیا؟ تو مطلب کیا 2 سال 3 سال 5 سال 8 سال اگر آدمی سگریٹ کا عادی ہو جائے۔ اطہر صاحب قبلہ کو جانتے ہیں نا آپ لوگ، تو فیض آباد ہی میں تھے،
کہنے لگے بھیا بچپنے میں، جب ان کا بھی ہارٹ واٹ کا ہو گیا تھا تو کہنے لگے بھیا بچپنے میں ماں باپ سے چھپا کے پیتے تھے، اب اولاد سے چھپا کے پیتے ہیں، مگر پیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ 5 سال آپ نے سگریٹ پی لی، ہیبٹ ہو گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں، عزیز کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، عادت ایسی بن گئی ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو سمجھتا ہے کہ ہیبٹ ہو جائے گی تو عادی ہو جاؤ گے تو نہیں چھوٹے گی، لہذا بچے کو لگاؤ 7 ایئر کی ایج سے۔ 15 سال جب تک واجب کروں گا تب تک کتنا گزرے گا محمد علی بھائی آپ کا؟ 8 سال۔ 8 سال پڑھتے پڑھتے عادت ہو جائے گی نا، پھر نہیں چھوٹے گی جلدی۔ تو اب صاحب محمد علی صاحب کے دادا جو تھے کیا، حیدر عباس، تو وہ خود نمازی، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اللہ سمجھے، ان کی نظر میں یہ حدیث موجود کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو لے جاؤ، تو وہ انگلی پکڑ کے پوتے کو اپنے لے آتے تھے مسجد میں۔ 15 سال کے ہوتے ہوتے ہیبٹ ہو گئی، اب ہو گئے کئے سال کے؟ 70 سال کے۔ اب آگے کسی نے پوچھا، محمد علی احمد تمہارا نا، تو اب 70 سال کے، یہ بھی تو دادا ہو گئے۔ تب ان کے پوتے نے پوچھا دادا کبھی نماز قضا ہوئی آپ کی؟ دادا کو کھل گیا، محمد علی دادا کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اگر میں تم سے چھوٹا تھا 7 سال کا، تب سے میرے دادا مرحوم جو ہے وہ حیدر عباس صاحب لے کے مجھ کو جاتے تھے۔ اس جواب کے انداز میں کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کھل گیا ان کو میرے جیسے آدمی کے بارے میں۔ یہ میں نے گڑھا اس لیے ہے یہ کہ سیم اسی ٹائپ کی روایت چھٹے امام سے، صلوات پر محمد۔ ایک عالم آیا کسی عابد کے پاس، اس نے پوچھا کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی آپ کی نماز کا؟ برا لگ گیا محمد علی دادا کو، کہنے لگے مثلی، جملہ بتا رہا نا کہ تب پہ، مثلی یسأل عن صلاتے وانا اصلی منذ کذا وکذا، میری نماز کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں کب سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ گھمنڈ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس عالم نے کہا ٹھیک ہے ماشاء اللہ، وَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ، تمہارے نماز میں گریے کا کیا حال ہے؟ کبھی روتے ہوتے ہو؟ صاحب ایسا روتا ہوں یہ داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ گھمنڈ ہوا نا؟ اس عالم نے کہا ہنستے رہتے، دل میں خوف خدا رکھتے، یہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جو تم کو گھمنڈ میں مبتلا کر رہا ہے، صلوات بر محمد۔ تو دوسری چیز جو ہماری نماز کو برباد کرے گی وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا گھمنڈ۔ لہذا روایات میں نے کہا نا، شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ کسی مذہب میں خدا سے بات کرنے کا وہ سلیقہ اور ہنر نہیں ہے جو آل محمد کے طفیل میں ہمارے پاس ہے۔ مکارم الاخلاق دعا ہے مفاتیح میں، کس سے دعا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام سے حضرت کی دعا ہے جس کا نام کیا؟ دعا ہے مکارم اس کا ذرا ترجمہ کیجئے تو جانے ہم۔ آج کل بڑا سب سیاست میں جائیے، ٹی وی کھولیے، کسی سے کچھ گڑبڑ ہوا ان کو نیتکتا کے بیس پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، بولتے نہیں بولتے ہیں، مورل بیسس پر ان کو جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مورل کسے کہتے ہیں، نیتکتا کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں۔ کسی مذہب میں مورل ڈیولپمنٹ کی دعا نہیں ملے گی آپ کو، ہے تو بتائیے آپ، میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کسی مذہب میں مورل ڈیولپمنٹ کی دعا سوائے آپ کے۔ دعا مکارم الاخلاق، میری سمجھ کو انگریزی بہت نہیں آتی، جو انگریزی داں ہیں اور ان کی عربی بھی ٹھیک ہو وہ اس کو اور بڑھیا خوبصورت ٹرانسلیشن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں جو آیا ہے، دعا فار مورل ڈیولپمنٹ،
دعا فار مورل ڈیولپمنٹ، دعائے مکارم الاخلاق. اس میں امام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ وَعَبِّدْنِي لَكْ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ. پروردگارا مجھ کو اپنا بندہ قرار دے، وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي، اے میرے اللہ میری عبادت کو برباد نہ کرنا گھمنڈ کی بنیاد پر. ہو گئی بات. اسی دعا میں آگے ایک فقرہ ہے، یا اللہ جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے، بے قدرہا کا لفظ ہے جس کا سیدھا ترجمہ کا ریشیو، جتنا میری عزت پبلک میں بڑھتی جائے اتنا ہی مجھ کو اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے نفس میں ذلیل کرتا جا. مطلب دنیا مجھ کو اچھا سمجھے، میں اپنے کو اچھا. جب یہ تصور ہوگا تب انسان اپنے آپ کو، چنانچہ روایت ایک بڑی غضب کی ہے، وہ آپ کو سنا دوں میں. اور یہ روایت ہے کہ اس سے مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے مولا فرماتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، برائی اچھی چیز ہے کہ نیکی؟ نیکی نا. کبھی ایسا ممکن ہے کہ نیکی کے مقابلے میں برائی بڑھیا ہو جائے؟ ہو جاتی. مولا نے کہا ہے، کہاں کا وہ نیکی جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے اس سے کہیں اچھی وہ برائی ہے جو تم کو ذلیل کر دے. یہ ہے مولا کا فقرہ، یہ کتاب کے ساتھ ہے. فرماتے سیئاتن تسوکم، وہ برائی جو تم کو اپنے نفس میں ذلیل کر دے، خیر من حسنۃ تعجبک، اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے، غرور پیدا کر دے. دخل رجلان المسجد، امام فرماتے ہیں دو آدمی مسجد میں آئے، احدہما عابد، اس کو کسی ذیل میں نقل بھی کر چکا ہوں، احدہما عابد، ایک عابد ہے دوسرا فاسق ہے. دونوں نکلے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا، جو فاسق تھا وہ نہیں، کیا لفظ ہے کہاں گیا؟ والفاسق صدیق، عابد نہیں ہوا صدیق بن گیا. امام فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ وذالک، وجہ یہ ہے کہ انہ یدخل العابد المسجد، جب عابد مسجد میں آیا، مدلا بعبادتہ یدل بہا تکون فکرتہ فی ذالک، وہ مسجد میں آیا اپنی عبادت پر گھمنڈ کے ساتھ. جتنی دیر مسجد میں رہا اس کے ذہن میں یہی، اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں، اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں، ان کو دیکھیں یہ بھی نمازی بن لے آئے آج. والفاسق تکون فکرت الفاسق فی التندم علی فسقہ، لیکن فاسق جتنی دیر رہا اتنی دیر اپنے فسق پر نادم، شرمندہ. ویستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتا رہا، جو کچھ گناہ کیا یاد کرتا رہا، وہ اپنی ندامت کی بنیاد پر صدیق بن گیا، یہ فخر اور غرور کی بنیاد پر فاسق ہو گئے. صلوات بر محمد و آل. تو مین چیز ہے نیت کا صاف ہونا، اور نیت کو برباد کرنے والی چیز کون ہے؟ نمبر ایک ریا، نمبر ایک گھمنڈ. اتنے غریبوں کا مکان بنوا چکا ہوں، اتنے فقیروں کو کربلا بھیج چکا ہوں، اتنے ضرورت مندوں کو سب کر چکے ہو، مگر ڈرتے رہو پتہ نہیں پالنے والے تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں تیری بارگاہ میں یہ بات مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اصل یہ ہے، اس دن بھی شاید عرض کیا تھا، پیغمبر نے مومن کی شناخت میں یہی بتایا ہے، لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن ڈرتا رہتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ نیت. اور اگر نیت صاف ہے نا، اللہ خود بخود تمہارے جو ہے وہ توفیق بڑھاتا جائے گا، خود بخود تمہاری توفیق بڑھاتا جائے گا. من حسنت، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں امیر المومنین فرماتا، من حسنت نیتہ، جس کی نیت صاف، امدہ التوفیق، اللہ اس کی توفیق بڑھاتا جائے گا. اپنے کو صاف کرو. علی قدر النیہ
تکون من اللہ العطیہ، جیسی نیت ہوگی عطا خدا بھی نیت کے اعتبار سے ہے، عمل کی بیس پر عطا نہیں ہے، نیت کی بنیاد پر عطا ہے۔ تو مین چیز کیا ہے؟ نیت۔ اب سنیے آپ، لہذا پیغمبر نے فرمایا من عطا فراشہ، سنیے آپ، بغیر پڑھے نماز شب کا ثواب مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے، یہی نیت۔ پیغمبر نے فرمایا من عطا فراشہ، اگر کوئی بستر پر آئے وَهُوَ يَنْوِي، نیت یہ کرے کہ ان یقوم ویصلی من اللیل، وہ انشاءاللہ 4 بجے اٹھے گا، 5:20 پہ اذان ہو رہی ہے نا، 4:30 بجے اٹھے گا، 5 بجے اٹھے گا، نماز شب پڑھے گا، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، آنکھ لگ گئی، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر آ گئی، کتب لہو ما نویٰ، جو نیت کر کے سویا تھا وہ لکھ دیا جائے گا۔ نیت کی اتنی عظمت ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً، اور وہ جو سو بھی گئے ہو نا، وہ سونا بھی تمہارا ضائع نہیں ہوگا، اس کو صدقہ مان لیا جائے گا۔ اتنا کریم جہاں خدا ہو، اس کو چھوڑ کے ہم پبلک کو دکھانے کے لیے کریں، پھر ہم سے غلط آدمی کون کائنات میں ہوگا؟ صلوات بر محمد وآل۔ ابھی جب یہ بات طے ہو گئی کہ جزا عمل کی بیس پر نہیں ہے، وہ قصہ سنا چکا نا میں پیغمبر کا، کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ شہید راہ حمار، تو جزا عمل کی بنیاد پہ نہیں ہے، کس کی بنیاد پر ہے؟ نیت کی بنیاد پر ہے۔ جب نیت کی بنیاد پر ہے تو پونا میں رہنے والا کربلا کے شہیدوں میں شمار ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ کیسے؟ کہ نیت کرو کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، ایک کربلا والو کاش ہم ہوتے تو تمہارے ساتھ جاتے۔ نیت صاف ہے۔ ہم لوگ جب وہ پڑھتے تھے اسکول میں تو میتھمیٹکس، جو میتھ کے لڑکے ہوں گے، تو اس میں ماسٹر صاحب سمجھاتے تھے کہ جو آپ نے یہ میتھمیٹکس کا سوال حل کیا ہے وہ جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ہے نا، الٹا ہوتا تھا نا۔ یہ آپ کو اگر سمجھنا ہو، کھڑے ہوئے شب جمعہ، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کربلا تو ہو چکی نا، پھینکنے میں کیا جاتا ہے؟ پھینکنے میں کیا جاتا ہے؟ حسین بھائی آپ کا لڑکا کتنے بچے ماشاءاللہ؟ 2، کتنا بڑا ہے؟ اور دوسرا 6 سال والے کی بات کرتا ہوں۔ 6 سال والا جو لاسٹ بچہ تھا ان کا، انہوں نے اس کی شادی کی، ہم کو فون کرنا بھول گئے، بعد میں انہوں نے کہا ارے مولانا صاحب میں آپ کو بلانے والا تھا، کیا بتاؤں، پھر میں نے سوچا کہ وہ پوسٹر دیکھ لیا کہ آپ جو ہے وہ دلی میں کہیں اسی دن مجلس پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں کہا۔ شادی گزر چکی ہے، اب ان کے اس جواب میں ارے حسین بھائی آپ بلا کے تو دیکھتے، کتنا دور، 2 گھنٹے کی تو کل فلائٹ تھی، آپ مجھ کو بلا کے تو دیکھتے، مجلس تو وہاں 11 بجے ختم ہو جاتی، شادی آپ کی رات میں فلائٹ سے آتا۔ یہ میں کیوں پھینک رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھ کو پتا ہے کہ یہ آخری لڑکا ہے، اب ان کو شادی کرنا نہیں ہے، تو جتنا چاہو پھینک لو۔ ارے آپ بلاتے تو میں فلائٹ سے آتا ہوں، آپ سے اتنی محبت ہے میں مجلس کینسل کر دیتا صاحب۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ اب شادی ان کو نہیں کرنا ہے، لڑکا کی شادی ہو گئی۔ کھڑے ہوئے شب جمعہ، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ایک کربلا والو کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ شیطان آیا، ہاں بیٹا پتا ہے نا کربلا ہو چکی، پھینک لو جتنا پھینکنا ہو۔ استغفر اللہ، یا لیتنی کنت، ہاں اور خلوص، اور آنکھ بند کر کے آنسو بھی نکال لو، مکار کہیں، پتا ہے نا کربلا نہیں ہونی ہے۔ جتنا وسیع صاحب اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں اتنا ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار بات تو صحیح، کربلا تو ہو چکی۔ کیسے جانچے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا؟
فلسفہ کہ اللہ نے آخری حسین کو پردے میں کیوں رکھا ہے؟ کہ جب شب جمعہ تم یہ کہو اور تمہارے ذہن میں یہ شک آئے پتہ نہیں خلوص ہے کہ نہیں ہے، تو فوراً یہ نیت کرو کہ ابھی ایک حسین پردے میں ہے، اگر وہ صبح آ گیا میں اس کے ساتھ جہاد میں جاؤں گا، اس نیت کے ساتھ بستر پہ مر جاؤ۔ من مات علی حب آل محمد صلوات پر محمد نیت۔ دیکھیں وقت ہو گیا، مگر یہ دو قصہ سنا دوں میں آپ کو تاکہ نیت کی عظمت کا اندازہ، ایک رسول اللہ، ایک مولا کائنات، صلوات اور محمد مولا کائنات جمل، جب سب معاملہ ہو گیا، جمل تو چٹکیوں میں ختم ہو گئی تھی، ہے نا؟ جب پلٹنے لگے تو یہ بتائیے کہ سب لوگ جتنے شیعہ تھے سب پہنچ گئے تھے علی کے ساتھ جمل میں؟ کچھ تو آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ صاحب ادھر یہ ہے کہاں جائیں، وہ نہیں گئے۔ کچھ واقعی جانا چاہتے تھے مگر حالات نہیں ہو پائے یا پہنچ نہیں پائے یا ان کی اطلاع لیٹ ہوئی، اس طرح کے بھی لوگ تھے۔ چنانچہ جو لوگ گئے تھے ان کے تو ایک دوست، ان کو اپنے ساتھی یاد آنے لگے، یار وہ بھی آیا ہوتا آج مولا کے رکاب میں رہتا کیا مزہ آتا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کے مولا سے کہہ دیا۔ اب سنیے، لما اظفرہ اللہ باصحاب الجمل، جب اللہ نے مولا کائنات کو اصحاب جمل پر فتح و ظفر عنایت فرما دی، وقد قال له بعض اصحابہ، واپسی میں بعض اصحاب نے مولا کائنات سے عرض کیا، وددت، رے مولا میرا دل چاہتا ہے کہ ان اخی فلانا، یہ حسین بھائی بھی میرے ساتھ رہے ہوتے تو آج وہ بھی آپ کے ساتھ فتح کا مزہ چکھتے، کانا شاہدنا، کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا، لیرا ما نصرک اللہ بہ علی اعدائک، تاکہ وہ بھی دیکھتا، خوش ہوتا کہ اللہ نے کیسا آپ کو آپ کے دشمنوں پر نصرت و فتح عطا فرمائی۔ فقال له علیہ السلام، امام نے اس اپنے سپاہی کو، صحابی کو جواب دیا، اہو اخیک معنا، وہ تمہارا دوست وہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب اس میں اس کی نیت تھی کہ ہمارے ساتھ ہو۔ فقال نعم، ہاں مولا، وہ شک والے لوگوں میں نہیں تھا، وہ پکا آپ کو حق پر سمجھتا تھا، نہیں آ پایا بیچارہ۔ فقال فقد شہدنا ولقد شہدنا، کہ وہ بھی تھا ہم لوگوں کے ساتھ، ہم بھی تھے، وہ تھا، وہ جمل میں تھا۔ فی عسکرنا ھذا، اس جنگ، اس لشکر میں وہ تمہارا بھائی تھا۔ بات اس کی نہیں ہے یار کہ وہ تمہارا دوست تھا، وہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، ماں کے شکم میں ہیں، ماں کے شکم میں بھی نہیں، عالم ارواح میں ہیں، وہ بھی آج جمل میں ہمارے لشکر کے ساتھ آئے۔ صلوات محمد نیت۔ وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا، ہم نے تو اپنے لشکر میں آج ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، مردوں کی صلبوں میں، عورتوں کے رحموں میں۔ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ، زمانے نے ان کو مجبور کیا، نہیں آ سکتے تھے۔ اور یہ کہاں ہے بتاؤں آپ؟ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا، کہاں؟ خطبہ نمبر 12، صلوات بر محمد۔ کتنی زبردست، یہ ہو گیا۔ یہ تو مولا کی بات ہے نا، سب نہیں مانتے۔ کنز العمال میں یہ روایت ہے، کنز العمال شیعہ کتاب نہیں ہے،
پیغمبر سے روایت ہے ترکنا، کہتا ہے کہ جو ہے وہ ظاہراً جنگ تبوک کی بات ہے، تو اس میں کسی نے پیغمبر سے کہا کہ ترکنا فی المدینہ اقواما لا نقطع وادیا ولا نصعد صعودا ولا نهبط هبوطا الا كانوا معنا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بہت سے کو ہم چھوڑ کے آئے مدینے میں کہ جو نہ ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی زحمت اٹھائی، نہ پہاڑوں پہ چڑھنا پڑا، نہ جنگ کرنا پڑی، لیکن کانوا معنا، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کنز الامہ۔ قالوا فکیف یکون معنا، یا رسول اللہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہو ہمارے ساتھ ہیں، ولم یشہدوا، یہاں تو تھے نہیں۔ یحشر الناس علی نیاتہم، تب پیغمبر نے کہا ان کی نیت تھی کہ ہمارے ساتھ آئے، اور سنو کل کو قیامت میں آدمی اپنی نیت کے حساب سے محشور کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس آج لیٹ ہو گیا، ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ نیت اگر صاف ہے، وہ تو آپ نے سنا ہوگا، سب سے پہلا ظاہر امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ، سنا ہے نا روایت میں، جابر آئے، وہ پوری تفصیل میں نہیں جانا اس کو، وہ نیت کی بات ہے۔ جابر آئے قبر پر امام حسین پر روئے، جو بھی ہوا، اس کے بعد جابر نے کہا حسین ہم آپ کے ساتھ ہے نا۔ جابر کے ساتھ جو آدمی تھا عطیہ، اس نے کہا جابر یہ کیا مطلب ہے؟ کہا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کو بھی آدمی محبت کرتا ہے تو قیامت میں اس پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ تو نیت سب کچھ ہے، پتھر سے بھی محبت ہے تو پتھر کے ساتھ جاؤ گے قیامت میں۔ حسین سے محبت ہے، حسین کے ساتھ جاؤ گے، علی سے محبت ہے، علی کے ساتھ جاؤ گے۔ یہی تو قرآن نے بھی کہا ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یا اللہ، ممبر سے پڑھنا اور ہے، بیان کرنا اور ہے، پھینکنا اور ہے۔ حقیقت میں عشق اہل بیت بڑی مشکل چیز ہے۔ جب امتحان آتا ہے نا، تب سمجھ میں آتا ہے ہم کتنے سچے ہیں۔ سمجھ گیا؟ یا اللہ، یہ بھی معمولی احسان تیرا نہیں ہے، یہ بھی معمولی کرم تیرا نہیں ہے کہ تو نے زبان دے دی ذکر حسین کے لیے، تو نے کان دے دیا ذکر حسین سن سکے، تو نے جو ہے وہ ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ مصلی تک آ گئے، مسجد تک آ گئے، امام کی عزاداری تک آ گئے۔ پروردگارا جہاں تو نے اتنا احسان کیا ہے، خدایا یہ بھی احسان کر دے، ہماری نیتیں پاک ہو جائیں، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں۔ اس لیے کہ آئیے مولا سے بات کرتے ہیں۔ امام آپ کے یہاں تو ہے نا، چینج کرنے کا عجب ملکہ ہے آپ کے اندر۔ ایک منٹ میں جو آدمی حر کو علیہ السلام بنا سکتا ہے، اس کے لیے کون سی بڑی مشکل ہے کہ توجہ اس مجمع میں فرما دے اور ہم لوگ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں۔ خاندانی مسلمان نہیں تھے، 50 سال پرانے مسلمان نہیں تھے، میں نے نہیں پڑھا ہے، ہمارے بزرگ تھے، پرنسپل تھے ہمارے حوزے کے، مرحوم مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقام، وہ بیان کرتے تھے کہ کل 17 دن ہوئے تھے، عاشور کے دن مسلمان ہوئے۔ کون؟ وہب کی ماں قمر، وہب کی زوجہ۔ عجب اتفاق ہے، دیکھیے اللہ کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو ویسے ہی انتظام کرتا ہے، ویسے ہی حالات ہوتے ہیں، خود بخود خدا۔ آپ اپنے کو اس کے لیے صاف رکھیے نا، اندر راستہ۔ عجب قصہ ہو رہا ہے،
جہاں یہ قافلہ رکتا ہے وہیں امام حسین علیہ السلام قافلہ رکتا ہے. جہاں یہ لوگ جیسے ہی چلتے ہیں تب تک وہ لوگ چل پڑتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار آگے. تو قمر کہنے لگی وہب کی ماں کیا چکر ہے بیٹا، جب ہم لوگ رکتے ہیں تب یہ لوگ رکتے ہیں، جب ہم لوگ چلتے ہیں تو یہ لوگ چل پڑتے ہیں، یہ دیکھو کون لوگ ہیں. وہاں سے گئے واپس آئے کہنے لگے مسلمانوں کے پیغمبر، یہ مسیحی ہے، مسیحی ہے، مسلمانوں کے پیغمبر ان کے نواسہ حسین. اچھا نام تو بہت سنا ان کا، چلو ذرا مل کے آتے ہیں. کیا امام کی زیارت کا اثر تھا کہ وہیں بیٹا ماں بہو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی. اب الگ سے نہیں چلنا ہے، اسی قافلے میں چلو، جو حال ان کا ہوگا وہی میرا ہوگا، چل پڑے. اب آپ جوڑ لیجئے گھر بیٹھ کے کون سا دن رہا ہوگا. عاشور کے دن 17واں دن تھا، 70 ڈیز کل ہوئے مسلمان. مگر کیسا امام نے بدلا ہے 17 دن میں. صبح عاشورہ آئی، ماں نے بلایا. یہ ماں خاندانی مسلمان نہیں ہے، 50 سال پرانی مسلمان نہیں ہے. بیٹا امام پر جان قربان نہیں کرو، میں ماں کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا. تیار ہونے لگا، سن لیجیے. تب تک بیوی آ گئی. کہاں؟ جا رہا ہوں مرنے کے لیے. کہ تم تو جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کہنے والا کا مطلب کچھ ہوتا ہے، سامنے والا اپنے حساب سے مطلب نکالتا ہے. وہی یہاں ہوا. وہب کی بیوی کا مقصد کچھ تھا، وہب کچھ اور سمجھے. تم تو جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ وہب نے کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہو؟ کہاں کا جو ان کا ہوگا وہی تمہارا حال ہوگا. مطلب یہ سمجھانے کی کوشش کہ بھائی تم اولاد رسول سے بڑھ کے تو نہیں ہو نا، ان کے ساتھ رہو. اس نے کہا وہب تم میری بات ہی نہیں سمجھا، میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہی. کہ تم تو جا کے شہید ہو کر کے بہشتی ہو جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ کہ میں تو نہیں جانے دوں گی. کیوں؟ کہ جب تک وعدہ نہیں کر لو گے، وہ بھی امام کے سامنے چل کے وہ گارنٹی لیں کہ بغیر مجھ کو لیے بہشت میں نہیں جاؤ گے. اس نے کہا امام کے سامنے وعدہ کیا وہب نے. وہب میدان میں چلے گئے. یا اللہ، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، 50 سال کی عمر ہو گئی، لیکن پتہ نہیں شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں محب حسین ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی مکاری ہے، کتنی ریاکاری ہے. اور وہ 17 دن کا مسیح میدان میں گئے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے. کیا سمجھ میں آیا نہیں معلوم، واپس آ گئے. اماں راضی ہو؟ یہ آواز عورتوں میں بھی جا رہی ہے نا، ٹی وی بھی لگا ہے نا. میں ان عورتوں سے پوچھتا ہوں جن کے سینے میں ماں کا دل ہے، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، زخموں سے چور ہو کر کے وہ ماں کے پاس آئے ہیں. تم بتاؤ اگر تم ہوتی کربلا میں، تمہارا بیٹا اس حالت میں آتا تو تمہارا کیا انداز ہوتا؟ جو ماں کی فطرت ہے، ایک ایک زخم کو دیکھتی نا غور سے، میرے بیٹے کو یہاں بھی تیر لگا ہے، یہاں بھی تیر لگا ہے، یہاں ٹکڑا ہوگا نا، یہاں تکلیف ہوگی نا. ماں کی فطرت یہی ہے نا. بیٹا آیا، اماں خوش ہو؟ راضی؟ نہیں. کیوں؟ کہ جب تک امام کی نصرت میں سر الگ نہیں ہو جائے. ہے کوئی ماں دنیا میں ایسی؟ مولا یہ کیا کیا آپ نے آقا؟ یہ کیسے آپ پر اس طرح نچاور ہو رہی مولا؟ وہ واپس آ گئے، لڑتے لڑتے گھوڑے سے گر پڑے. کسی ملعون نے آگے بڑھ کے سر قلم کر دیا. ایک ملعون نے اور جسارت یہ کی کہ جوان بیٹے کا سر، جوان اولاد کا سر
اس نے اٹھا کے بوڑھی ماں کے پاس پھینک دیا۔ اب تو رونا چاہیے نا، اب تو بلکنا چاہیے نا۔ لیکن جانتے اس ماں نے جوان بیٹے کے سر کو لے کر شاباش میرے لال، زہرا کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا، یہ کہہ کر کے سر پھینکا، ہم نے جو دے دیا واپس نہیں لیتے۔ آپ رو چکے، مجلس ہو گئی، لیکن یہ جو وہب کی زوجہ تھی نا، یہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی۔ بس 2 جملے اور ختم دعا۔ اللہ اکبر۔ میں نے نہیں پڑھا ہے یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ مولانا کلب حسین صاحب قبلہ، کبن صاحب قبلہ، اس نے بھی نقل کیا، کلب صادق صاحب کے والد، وہ کہیں سے انہوں نے نقل کیا، کربلا میں وہب کے بازو قلم ہو گئے، وہب کے بازو قلم ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ زوجہ ایک نیزہ لیے ہوئے یا حسین کرتی میدان میں۔ وہب نے کہا یہ کیا؟ کہ مولا کی طرف سے جہاد کرنے آئے۔ کہا بھی میں آ رہا تھا تو تو نے مجھ کو آنے سے روک لیا، اب کیا ہوا؟ کہ وہب جس وقت میں نے تم کو روکا تھا مجھے پتا نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے، میرا مولا اتنا تنہا ہے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ میں اپنے خیمے میں تھی کہ میرے کانوں میں آقا کی آواز آئی، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ وہب نے سمجھایا پلٹ جا، نہیں پلٹی۔ کہتے ہیں ردا کو دانتوں سے دبایا، کھینچتے ہوئے لے چلے، اتنا خون بہ گیا، جسم لاغر کمزور ہو گیا تھا، ہمت جواب دے گئی، ردا دانتوں سے چھوڑی، رخ کیا خیمے کی طرف، کہنے لگے آقا سب برداشت ہے مولا، سب برداشت ہے آقا، ناموس کا گھر سے نکلنا برداشت نہیں ہے مولا۔ اے میرے مولا میری زوجہ کو سمجھا کے واپس کر لو۔ میں کہوں گا وہب اپنی بیوی کے لیے اتنی خیرات، ارے کاش تم زندہ ہوتے تو دیکھتے کربلا سے کوفے سے شام سیلانیاں پھرائی جا رہی، منادی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسی ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید اور صلوات کا ثواب اس مجلس میں جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات ہیں اور وہ مؤمنین جن کو تو نے اولاد نہیں دی یا کسی کا وارث نہیں ہے، ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ان سب کی روحوں کو پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.